السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیئر اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست حافظ ایم شہزاد نیئر۔ ناظرین، آج کے ٹاپک جو ہے وہی ایک امپورٹنٹ میسیج ہے میرے تمام دیکھنے والوں دوستوں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹلی طور پر دیکھیں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے تحت یہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جو سرکاری ادارے تھے، سرکاری سکولز تھے، جہاں پہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، اس کو این جی او کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ان سکولز کو، سرکاری سکولز کو جو ہے یہ این جی او کے حوالے کر دیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، انہوں نے جو ٹارگٹ دیا ہے، پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ مفت کتابیں جو گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہی تھی پڑھنے کے لیے، وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب یہ بات گرفت میں ہو جائے گی کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کو ہم مفت تعلیم جو نصاب ہے، کتابیں ہیں، وہ پرووائڈ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ بھی منصوبہ سامنے آ جائے گا کہ کتابوں کے بعد تعلیم بھی جو ہے وہ بھی فیس کے اوپر، کیونکہ این جی او کے حوالے جب بھی کوئی ادارہ ہو جاتا ہے تو وہ سرکاری نہیں بلکہ نیم سرکاری ہوتا ہے۔ صرف ایک نام اور ٹائٹل جو ہے وہ سرکاری کا یوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سرکاری گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ این جی او اپنی ہی مرضی سے چلاتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بہت سارے استاد اکرام نے احتجاج بھی کیا کہ یہ بالکل غلط ہے، سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، لیکن اس حوالے سے ہماری عوام اس وقت مکمل طور پر سوئی ہوئی ہے اور ہماری عوام اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو بات یہ کروں گا کہ جو بھی استاد اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان تمام استاد اکرام کو میرا سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہادری کی ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف گن پکڑ کے کہیں پہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ یہ بھی جہاد ہے، لیکن صرف یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف اور صرف غریب بچوں کو، غریب کے بچے کو صرف اور صرف ایک تعلیم کے حوالے سے ہی مفت فراہمی دے رہی تھی، ایک تعلیم ہی تھی جو کہ مفت مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ غریب جہاں بھی جا رہا ہے، غریب تباہ ہو رہا ہے۔ غریب کے آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں تو وہ بھی تباہ ہے۔ اگر آپ کے اس کے کوئی اور سہولیات کو دیکھ لیں تو غریب کو وہ نہیں مل رہی تھی۔ صرف اور صرف ایک تعلیم ہی تھی جو غریب کا بچہ کم از کم میٹرک حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب یہ درندوں نے یہ کام بھی ختم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ایک آپ ٹائٹل دیکھتے ہوں گے، اکثر ایک ٹائٹل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی مفت کتابیں، مفت تعلیم، تو اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی یہ بات ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ جو ہمیں دے رہی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ان لٹیروں اور وڈیروں کی کوئی جاگیر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، بلکہ یہ ہم غریب لوگ جو ہے، ہم جو ٹیکسز پے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بدولت ہمیں یہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اور یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیکسز ہیں، ہمارے ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں بن رہی ہوتی ہیں، ہمارے ٹیکسز کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو علاج درکنار، ہمارے بچوں کے تعلیم کا مستقبل تو درکنار، یہ جو وڈیرے اور لٹیرے بیٹھے ہیں، ان کی گاڑیوں میں پیٹرول ہمارے ٹیکسز کی وجہ سے جا رہا ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم ہماری وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے ٹیکسز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ان کے گھر کا گزر اوقات جو یہ بسر کر رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں اور فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے اوپر دھوس جما کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اب تو اتنی جہالت کر دی ہے، اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ استاد ایک معاشرے میں ایک قابل عزت اور قابل رسپیکٹ مین ہوتا ہے، وہ استاد جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ یہ ایک استاد کا ہی منصب ہے کہ وہ زمین کی پستوں سے اٹھا کر
اپنے شاگرد کو، استاد جو ہے، استاد ایک قابل احترام ہے. استاد وہ ہے جو سکندر اعظم کا قول مجھے اکثر یاد آتا ہے تو رونا بھی آ جاتا ہے. سکندر اعظم نے استاد کے احترام میں ایک لائن لکھی، اور اتنی خوبصورت لائن کہ میرے والد مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آئے، لیکن میرے استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے کے گئے. اسی طرح ایک اور قول ہے، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید صاحب اپنے دربار میں دیکھتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے لڑ رہے ہیں اس بات پہ. ایک کہتا ہے استاد کے جوتے میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. تو استاد نے کہا کہ چلو ایک جوتا ایک اٹھا کے لائے، ایک جوتا دوسرا اٹھا کے لائے. تو اگلے دن خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربار میں ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ دربار میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہیں، کیونکہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے بچوں کا جو استاد محترم ہے وہ ہی سب سے افضل ہے، کیونکہ ان کی جوتیاں اٹھانے پر شہزادے فخر محسوس کر رہے ہیں. تو ناظرین، آج استادوں کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیلوں کے اندر بند کر رہے ہیں. میں ایک میسیج یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، او لوگوں، اپنے دولت کے نشے میں آ کے بے ہوش ہونے والے لوگوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ، اگر آج آپ آفیسر بنے بیٹھے ہو، آج آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہو، کسی منصب پہ بیٹھے ہو، تو آپ کے پیچھے بھی کسی استاد کا ہاتھ ہے. آپ کو بھی یہاں پہ استاد لے کے آیا ہے. اور میری آپ سب سے، بلکہ گورنمنٹ کہ جو بھی یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے میری اپنی عوام سے یہی التماس ہے کہ یہ مسئلہ صرف استادوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ استادوں کے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ بچے ہمارے پڑھنے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے عوام بھی ساتھ بھرپور تعاون کرے، عوام بھرپور ساتھ دے، احتجاج میں شامل ہو، تاکہ یہ جو بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کی یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کو ناکام بنایا جائے، اور ہمارے بچوں کے مستقبل جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور یہ جو ٹیکسز ہمارے لے کے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اور یہی صرف صوبہ پنجاب پہ انہوں نے لاگو کیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی اور صوبے کے اوپر لاگو کیا ہے تو پھر بھی بات سمجھ آ سکتی تھی کہ پورے پاکستان میں انہوں نے سسٹم کیا ہے. اس سے پہلے سارے ٹیکسز پنجاب ہی پے کر رہا ہے، بل کے بل سندھ کے پی کے اور جتنے بھی ہمارے یہ 4 صوبوں کے بل ہیں، یہ پاکستان میں صرف پنجاب ہی ہے جو پے کر رہا ہے. لیکن یہ ظلم بھی پنجاب کے اوپر ہو رہا ہے. ناظرین، کیوں؟ آخر ہم کب تک چپ رہیں گے؟ آخر ہم کب تک ظلم کے خلاف اپنے آپ کو مارتے رہیں گے؟ آج وہ وقت آ چکا ہے. آپ استادوں کا ساتھ دیں، استاد ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں استاد اکرام کی اس جرت اور بہادری کو. ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. دیکھتے رہیے نیئر اسٹوڈیو، حافظ ایم شہزاد نیر کے ساتھ.